دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ کو اینگلو زینزیبار وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ برٹش رائل نیوی اور زینزیبار اسٹیٹ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ کو جنگ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جھگڑا کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا تنازع 1 گھنٹے سے بھی کم وقت تک جاری رہا، اور اس جنگ میں وکٹری ایک مضحکہ خیز طور پر ون سائیڈڈ وکٹری تھی۔ لیکن پھر بھی برطانوی رائل نیوی اور ایک ضدی سلطان کے درمیان 1896 میں ہونے والے اس چھوٹے سے جھگڑے یا جنگ کو عام طور پر دنیا کی سب سے مختصر ترین جنگ کہا جاتا ہے۔ آج زینزیبار انڈین اوشن میں موجود ایک سیمی آٹونوموس آئی لینڈ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں زینزیبار ایک طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی۔ زینزیبار کو کبھی 19ویں صدی میں ایسٹ افریقہ کا موسٹ پاورفل ٹریڈنگ امپائر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زینزیبار کی بندرگاہوں سے بحری جہاز ہاتھی کے دانت اور بہت سی اشیاء کے ساتھ افریقہ سے روانہ ہوتے تھے، اور واپسی پر یہ بحری جہاز ٹیکسٹائل اور بندوقوں سے لدے ہوتے تھے۔ لیکن زینزیبار میں سب سے زیادہ منافع بخش تجارت یہ تھی کہ وہاں پہ رہنے والے افریقیوں کو غلام بنا کر باہر کے ملکوں میں بیچا جاتا تھا۔ تو بات کرتے ہیں 1880 کی، جب زینزیبار کے سلطان نے تقریباً 30,000 غلاموں کو اپنے ملک سے بیچ کر باہر بھیج دیا تھا، اور زینزیبار کا سلطان، جس کا نام خالد بن برگاش تھا، غلاموں کی تجارت سے دن بدن امیر ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انگریزوں نے انڈین اوشن یعنی کہ بحر ہند میں کئی بار بحری جہاز پر چھاپا مار کر اس غلاموں کی خرید و فروخت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1890 میں برطانیہ نے جرمنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس معاہدے کے تحت افریقہ میں 2 سامراجی قوموں کے لیے الگ الگ زونز آف انفلوئنس بنائے، اور زینزیبار ایک برٹش پروٹیکٹوریٹ بن گیا۔ برٹش زینزیبار کو پروٹیکٹوریٹ کلیم کرنے کے بعد وہاں پر غلاموں کی تجارت روکنے کے لیے اپنا سلطان لے آئے، جس کا نام حماد بن سوینی تھا۔ حماد بن سوینی ایک برٹش پپٹ تھا جو کہ 1893 میں زینزیبار کا 5واں سلطان بنا۔ حماد بن سوینی نے 3 سال حکومت کی، لیکن 25 اگست 1896 کو غیر متوقع طور پر اس کی موت ہو گئی۔ حماد بن سوینی کی موت کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ خالد بن برگاش نے اس کو زہر دیا ہے، اور ایک بار پھر خالد بن برگاش نے اپنے آپ کو زینزیبار کا سلطان منتخب کر لیا ہے۔ انگریز برگاش کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بہت ہی زیادہ خود مختار تھا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 19ویں صدی میں برطانوی حکومت نے ایک گن بوٹ ڈپلومیسی اپنائی، جس میں انہوں نے بحری جنگی جہازوں کی توپوں کا اشارہ سلطان کے محل کی طرف کیا اور سلطان کو اگلے دن صبح 9 بجے تک وہاں سے چلے جانے کو کہا، لیکن سلطان برگش وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلطان برگش نے کئی ہزار محافظوں، توپ خانوں اور بندوقوں کے ساتھ اپنے محل کے ڈیفنس کو مضبوط بنا لیا۔ 26 اگست کی صبح 8 بجے برٹش کمانڈر باسل کیو نے سلطان کو پیغام پہنچایا کہ اگر وہ 9 بجے تک اپنے محل سے نہ نکلے تو ان پر بمباری کر دی جائے گی۔ جب گھڑی کے صبح 9 بجنے لگے تو انگریزوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جنگی جہازوں نے گولیاں چلائیں، محل پر بے دریغ گولہ باری کی۔ سلطان کے دفاع کو مکمل طور پر تباہ ہونے میں صرف 38 منٹ لگے۔ بمباری شروع ہونے کے 2 منٹ بعد ہی سلطان برگاش محل سے بھاگ گیا اور جرمن قونصل خانے میں پناہ لے لی۔ اتنی مختصر ترین جنگ میں زینزیبار کی فوج کے 500 آدمی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور دوسری طرف برطانوی فوج میں صرف 1 آدمی زخمی ہوا۔ برگش کے جانے کے بعد انگریزوں نے ایک نیا سلطان نصب کیا، جس نے 1897 میں زینزیبار میں غلاموں کی تجارت کو فوری طور پر غیر قانونی قرار دے دیا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔